22nd of September 1980. صدام حسین نے کہا، دو ہفتے میں تہران فتح۔ آٹھ سال 3000 دن 10 لاکھ لاشیں۔ $1 ٹریلین کا نقصان۔ August 1988 جنگ ختم۔ نتیجہ، سرحد کا 1 انچ بھی نہیں بدلا۔ سوال، دنیا کی سب سے لمبی روایتی جنگ کوئی جیتا کیوں نہیں؟ جواب، کیونکہ یہ جنگ زمین کے لیے نہیں، نفرت، ڈر اور غلط اندازوں کے لیے لڑی گئی تھی۔ یہ ہے ایران عراق وار کی پوری کہانی۔ یہ ویڈیو تاریخی اور تعلیمی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ تمام معلومات یونائیٹڈ نیشنز ریکارڈز، عدالتی فیصلوں اور مستند آرچیو سے لی گئی ہیں۔ 1979 مڈل ایسٹ میں 2 انقلاب ایک ساتھ۔ تہران 1 فروری، 80 سال کا مذہبی رہنما 15 سال کی جلا وطنی کے بعد واپس۔ نام آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ اعلان اسلامی جمہوریہ۔ بغداد 16 جولائی، بات پارٹی کا نمبر 2 پریزیڈنٹ بن گیا۔ نام صدام حسین۔ منشور عرب قوم پرستی۔ دونوں کو لگتا تھا دوسرا اس کی کرسی کے لیے خطرہ ہے۔ خمینی کہتے تھے، صدام کافر، عراقی شیعہ کو آزاد کرو۔ صدام کہتا تھا، خمینی کا انقلاب عراق میں آ گیا تو میری کرسی گئی۔ اور ان دونوں کے بیچ بہتا تھا 200 کلومیٹرز کا ایک دریا جس کا نام شط العرب۔ 1975 میں ایک معاہدہ ہوا، آدھا دریا عراق کا، آدھا ایران کا۔ صدام کو وہ معاہدہ ذلت لگتا تھا، خمینی کو صدام ذلت لگتا تھا۔ 17 سپٹمبر 1980 صدام نے ٹی وی پر وہ معاہدہ پھاڑ دیا، کہا شط العرب پورے کا پورا ہمارا ہے۔ 5 دن بعد اس نے اپنے ملک کی فوج ایران کے خلاف ڈپلوائے کر دی۔ 22 سپٹمبر 1980 صبح کے 6 بجے۔ آپریشن کا نام کوئی نہیں، کیونکہ صدام کو لگتا تھا نام کی ضرورت ہی نہیں۔ پلان 80,000 کی فوج، 2,000 ٹینک، 6 فرنٹ سے حملہ۔ ٹارگٹ خوزستان کا تیل والا علاقہ، جہاں عرب رہتے ہیں۔ صدام کا خیال، یہ عربز عراق سے مل جائیں گے۔ چالاکی کیا تھی؟ صدام کا اندازہ، نمبر 1، ایران کی فوج ٹوٹی ہوئی ہے، انقلاب نے سارے افسر مار دیے ہیں۔ نمبر 2، ایران کے پاس F-14 لڑاکا طیارے ہیں، لیکن پرزے امریکہ دیتا ہے، اور امریکہ اب ایران کا جانی دشمن بن چکا ہے۔ نمبر 3، دنیا خوش، کیونکہ خمینی صاحب کو برا لگتا تھا۔ پہلے 10 دن صدام کی چالاکی کام کی۔ خرم شہر، آبادان، غیرے میں ایران کی فوج کے پاس بندوق تو تھی، گولی نہیں۔ تہران ریڈیو، مدد کرو۔ لوگوں نے کیا کیا؟ مسجدوں میں اعلان ہوا، الجہاد الجہاد۔ لاکھوں لوگ بس، ٹرین، پیدل بارڈر کی طرف۔ صدام کو اندازہ ہی نہیں تھا انقلاب کے بعد یہ قوم فوج سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔
2 ہفتوں کا پلان 2 سال کی جنگ بن گئی۔ مئی 1982، 2 سال کے بعد ایران نے خرم شہر واپس لے لیا۔ 19,000 عراقی فوجی گرفتار کر لیے گئے۔ دنیا نے کہا صدام ہار گیا، اب صلح کر لو۔ جون 1982 صدام نے ٹی وی پر اعلان کیا، ہم اپنی فوج واپس بلا رہے ہیں، جنگ ختم۔ سرحد 1975 والی۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا شکر ہے۔ عرب ملکوں نے کہا صدام سمجھدار نکلا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کہا نامنظور۔ اس کا فتویٰ، جنگ اس وقت ختم ہوگی جب بغداد میں صدام نہیں اسلام ہوگا۔ نیا نعرہ، راہ قدس کربلا سے گزرتی ہے، مطلب اب ایران حملہ کرے گا۔ اور پچھلے 6 سال جنگ عراقی زمین پر لڑی گئی۔ صدام نے چالاکی کی، لیکن اب اسے بھگتنا تھا۔ 1984 جب زمین پر فوج آگے نہ بڑھ سکی تو صدام نے ایک نیا ہتھیار نکالا، شہروں کی جنگ، سکیوڈ میزل۔ بغداد سے سیدھا تہران، تہران سے جواب سکیوڈ میزل سیدھا بغداد۔ پھر شروع ہوئی ٹینکر وار۔ صدام حسین کا تیل بند کرو، عراقی جہاز، خرق آئی لینڈ پر کاروائی، ایران تمہارا بھی بند، کویت اور سعودیہ کے ٹینکرز پر کاروائی۔ نتیجہ، دنیا کا 20% تیل پرشین گلف سے گزرتا ہے۔ امریکہ نے کہا بس۔ 1987 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی کے میرین کمانڈوز آئے، آپریشن ارنسٹ ویل۔ امریکہ کا جہاز USS اسٹارک پر عراقین میزل لگا، 37 امریکنز جان سے گئے۔ صدام نے کہا غلطی سے لگا۔ امریکہ نے کہا معاف کیا، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست، اور اس وقت ایران سب سے بڑا دشمن تھا۔ 16 مارچ 1988 کردز کا علاقہ حلبجہ شہر۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ 1988 شہری آبادی پر کیمیکل ویپنز کا استعمال کیے گئے۔ عراقی ہائی ٹرائبیونل کا فیصلہ 2006۔ اس واقعہ کو وار کرائم اور جینوسائیڈ قرار دیا گیا۔ صدام حسین کا کزن کیمیکل علی کو سینٹنس ٹو ڈیتھ۔ یہ واقعہ صدام کے لیے جیت نہیں، گلے کا پھندا بن گیا۔ 4 مہینے کے بعد ایران تھک گیا۔ 8 سال جنگ، میڈیسن نہیں، فوج نہیں، پیسہ نہیں۔ 20 جولائی 1988 آیت اللہ خمینی کا ریڈیو پر پیغام، یہ سیز فائر میرے لیے زہر کا پیالہ پینے جیسا ہے، لیکن قوم کے لیے منظور۔ 20 اگست 1988 جنگ بندی۔ حساب، ایران 6 لاکھ جانی نقصان، معیشت مکمل تباہ۔ عراق 4 لاکھ جانی نقصان، معیشت مکمل تباہ۔ قرضہ $80 بلین۔ سرحد وہی جو 22 سپٹمبر 1980 سے پہلے تھی۔ تو جیتا کون؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر ہارا کون؟ دونوں۔ جنگ ختم، مسائل شروع۔ صدام کے پاس 10 لاکھ کی فوج، 5,000 ٹینکس، لیکن تنخواہ کے پیسے نہیں۔ قرضہ $80 بلین، اس میں سے $30 بلین کویت کا۔ صدام کا دماغ، میں نے ایران کا انقلاب روکا، پوری عرب دنیا کو بچایا، یہ جہاد تھا، جہاد کا قرض کوئی واپس نہیں لیتا۔ 1990 اس نے کویت سے کہا قرضہ معاف کرو پلس $10 بلین اور دو۔ کویت کا جواب نہیں۔ صدام نے کہا تم تیل زیادہ نکال رہے ہو، قیمت گرا رہے ہو، یہ معاشی جنگ ہے، کویت OPEC کا کوٹا ہے۔ صدام کہتا تھا جب گولی سے بات نہ بنے تو گولی چلاؤ۔ 2 اگست 1990 اس نے وہی کیا۔ ایران سے جنگ نے صدام کو فوج دی، گھمنڈ دیا اور قرض دیا۔ اس قرضے نے اسے کویت بھیج دیا اور کویت نے اسے امریکنز کے نشانے پر لا کھڑا کیا۔ 1979 میں کرسی ملی، 1980 میں جنگ شروع کی، سوچا 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، 8 سال لگے، کچھ نہ ملا۔ 1990 میں قرض چکانے کویت گیا،
سوچا ایک دن میں ختم۔ 7 مہینے بعد امریکہ سے جنگ لے کر واپس لوٹا۔ 2003 عدالت نے سینٹنس ٹو ڈیتھ سنا دی۔ تاریخ کا حساب بڑا ظالم ہے، وہ سود کے ساتھ واپس آتا ہے۔ 1980 کی غلطی 1990 کا قرضہ بنی، 1990 کا قرضہ 2003 کی تباہی بنا۔ اگلی ویڈیو آپریشن عراقی فریڈم 2003۔ بش کا اعلان، صدام کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں۔ اصل میں تھے؟ صدام غار میں کیسے ملا اور پھانسی کے تختے پر اس کے آخری لفظ کیا تھے؟ کیونکہ طاقت کا نشہ عدالت کے کمرے میں ہمیشہ اتر جاتا ہے۔ ملتے ہیں صدام کے انجام میں۔ ویڈیو ایجوکیشنل لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔